حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سرداران بہشت میں سے ہیں، ہمیں صبر و استقامت کا سبق دے کر ہمیں جنت کے راستے دکھا دیے۔ ان دنوں میں یعنی محرم کے مہینے میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے صبر و استقامت کی ہر احمدی دعا کرے، وہاں دشمن کی شر سے بچنے کے لیے رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی کی دعا بھی بہت پڑھیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ دعا ہمیں محفوظ رہنے کے لیے بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی دعا بھی بہت پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے میں نے گزشتہ میں بھی کہا تھا، پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس طرح بہت توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے، دشمن کے مقابلے میں اپنے جو ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں دشمن کر رہا ہے اپنی خاص تائید و نصرت فرمائے، اور ہم پر رحم کرتے ہوئے دشمنان احمدیت کے ہر شر سے ہر فرد جماعت کو اور جماعت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہر شر اور منصوبہ جو جماعت کے خلاف یہ بناتے رہتے ہیں یا بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی پر الٹائے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی آل میں شامل فرمائے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اصل مقام روحانی آل کا ہے۔ اگر جسمانی رشتہ بھی قائم رہے تو یہ تو ایک انعام ہے، لیکن اگر جسمانی آل تو ہو لیکن روحانی آل کا مقام حاصل کرنے کی یہ جسمانی آل اولاد کوشش نہ کرے تو کبھی ان برکات سے فیض یاب نہیں ہو سکتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہونے سے اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا۔ بس ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی درود شریف پڑھیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس درود سے فیض یاب ہونے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، کس حد تک زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر قرآن کریم کی حکومت اپنے سر پر قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بزرگوں کے مقام کے ذکر اور مخالفین احمدیت کی ہم پر سختیاں اور ظلم اور بعض حکومتوں کا ہم پر ان ظلموں کا حصہ بننا ہمیں پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہو۔ ہماری قربانیاں سعید فطرت لوگوں کو احمدیت کی آغوش میں لانے والی ہوں، اور ہم احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی فتوحات کے نظارے دیکھنے والے ہوں۔